اگر آپ کی بیوی کام زیادہ ہونے کی شکایت کرے تو اس کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لے آئیں۔ وہ جو بچپن میں ٹافی پر مان جاتی تھی، کمینی اب آئی فون مانگتی ہے۔ دوسرے ممالک، محنت کرو، تم ایک دن بہت امیر ہو جاؤ گے۔ پاکستان، تیرے ہاتھ میں تل ہے تو بہت امیر آدمی بنے گا۔ دو پاگل چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہوگی۔ پہلا پاگل، اٹھ یار اندر چل، آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اتنے میں ساتھ بجلی بھی چمکی تو دوسرا پاگل بولا، چل سو جا، ویلڈنگ والے بھی آ گئے ہیں۔ لڑکیاں روزانہ ڈریس کے ساتھ جرابیں میچ کر کے پہنتی ہیں اور لڑکے کم وقت سونگ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ آج کا دن چل جائے گا۔ ایسے لوگ جو آپ کی صحیح بات بھی کیڑے نکال کر آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کہلاتے ہیں۔ پہلی عورت دوسری سے، مجھے اپنے شوہر پہ شک ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے۔ دوسری عورت، تو پھر تم کیا کرو گی؟ پہلی، میں آج ہی اپنے بوائے فرینڈ کو شوہر کے پیچھے لگاتی ہوں۔ جتنی چائنیز کی پوری آنکھیں کھلتی ہیں اتنی تو ہم رات کو کھول کر میسج پڑھتے ہیں۔ شوہر مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا اور بولا، دیکھو بیگم، تمہاری حسین زلفوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ بیگم، کیا لائے ہو جی؟ شوہر، جوئیں مارنے والی دوائی۔ ایک ملازم آفس میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی وقت افسر آ گیا اور ملازم سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ ملازم، سر مجھے بیوی نے مارا ہے۔ افسر، رویا نہیں کرتے، تم نے کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ شیخ سے بڑھ کر شیخ۔ ایک شیخ صاحب کے گھر کچھ شیخ رشتہ داران سے ملنے آئے۔ بیوی نے کچن میں شیخ صاحب کو بلایا اور بتایا کہ گھر میں چینی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے بیوی سے کہا، پتی دودھ ہمیشہ کی طرح کم اور پانی زیادہ ڈال کر چائے بناؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بیوی نے مہمانوں کو چائے پیش کی تو شیخ صاحب نے کہا، اس میں سے ایک کپ میں چینی نہیں ہے، وہ جس کے حصے میں آئے، ہم سب کل بیوی بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں مہمان ہوں گے۔ سب رشتہ داروں نے انتہائی خاموشی سے چائے پی لی، جبکہ ایک نے تو یہ بھی کہا، میرے کپ میں چینی بڑی تیز ہے۔ بچے کو ماں سے بڑی مار پڑی، وہ بہت رویا۔ تب آپ آفس سے گھر آیا تو بچے کا موڈ خراب دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچہ، بس اب میں تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ رات کے 3 بجے تھے۔ کھٹکے سے روبینہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چہرہ چھپائے پستولیں تانے 4 ڈاکو کھڑے تھے۔ روبینہ کے شوہر کو انہوں نے باندھ دیا اور بچوں کو ڈرائنگ روم میں بند کر دیا۔ الماریوں کی تلاشی کے بعد کافی زیورات ملے اور خاصا کیش بھی۔ پھر ایک ڈاکو نے کہا، امریکہ سے 1.25 لاکھ کا جو آئی فون تیرے بھائی نے بھجوایا ہے وہ کہاں ہے؟ اور سالگرہ کے موقع پر جو تمہارے شوہر نے تمہیں ہیرو کا ہار تحفے میں دیا ہے وہ بھی فٹافٹ نکال دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ روبینہ نے پوچھا، لیکن بھائی آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ ڈاکو، ارے ہم تمہارے فیس بک فرینڈز جو ہیں۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں اور سن بالکل نہیں سکتا۔ ڈاکٹر، آپ کی عمر کتنی ہے؟ مریض، 90 سال۔ ڈاکٹر، آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، اب آپ کے کانوں کو مزید سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب یہ کام ہی نہیں کرتے۔ میاں بیوی ہر سال عوامی میلے میں جایا کرتے تھے اور جب بھی میاں ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرتا، بیوی فوراً اسے کہتی، میاں 5000 روپے لگیں گے، اور تمہیں پتا ہے 5000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ایک دن میاں بولا، بیگم اب میں 50 برس کا ہو چکا ہوں اور اس دفعہ میں نے ہیلی کاپٹر کی سیر نہ کی تو ہو سکتا ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے۔ بیوی بولی، میاں جی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 5000 روپے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ہیلی کاپٹر کا کپتان ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بوڑھے پر ترس آیا اور ان سے بولا، میں ایک شرط پر آپ کو ہیلی کاپٹر کی سیر کرا سکتا ہوں کہ آپ تمام راستے میں خاموش رہیں گے اور اگر کسی نے بھی منہ کھولا تو 5000 روپے دینے پڑیں گے۔ کپتان نے بوڑھے میاں بیوی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھاتے ہوئے خوب تماشے کیے مگر وہ میاں بیوی کے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکلوا سکا۔ جب کپتان زمین پر اترا تو اس نے بوڑھے سے کہا کہ میں نے تو 1000 کوشش کی کہ آپ لوگ بولیں مگر آپ خاموش رہے، وہ کیوں؟ بوڑھا بولا، کپتان جب تم نے ہمیں بلانے کے لیے پہلا کرتب دکھایا تو میری بیوی باہر گر گئی مگر میں خاموش رہا کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے 5000 روپے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے بولی، ہمارا منا بڑا ہو کر سیاست دان بنے گا۔ شوہر،
تم نے کیسے اندازہ لگایا جی؟ بیوی: اگر تم اس کی باتیں سنو تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو سننے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن جن کا حقیقت میں کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا: میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا: پگلی دماغ میں رکھ لو، وہ بھی تو خالی ہے۔ یہ اوپو فون والوں کا منہ بے شک پستول جیسا ہو لیکن فوٹو اچھی آ جاتی ہے۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے مگر مرچ جتنی بھی تیز ہو عورت اس کا اچار ڈال ہی دیتی ہے۔ چراغ لے کر بھی ڈوبو گے تو تب بھی میرے جیسا معصوم دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ شکرے لوگ تم یار۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ: محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، جبکہ محبت تب تک ہوتی رہتی ہے جب تک شادی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہمارے منہ پر کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے امی جان سے پوچھا: یہ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ امی جان نے فوراً میرے ہاتھ سے موبائل چھینا اور کہا: بیٹا اب محسوس کر۔ ببلی: مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میٹھی میٹھی باتیں کرے، کبھی ہنسائے، کبھی رلائے، کبھی گا کر سنائے۔ پپو: باجی شوہر چھوڑو، اچھا سا ریڈیو لے لو۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑو، سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، اگر زیادہ غصہ ہو تو ہڈی توڑ دو، پوری 206 ہوتی ہیں۔ گاؤں کی لڑکی کا اظہار محبت: لڑکا: مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ لڑکی ہنسی اور شرما کر بولی: چل دفعہ ہو، میں نے گویا تھپن دے۔ لو جی، میرا تو ماننا یہ ہے کہ پانی ایک دن دنیا سے ختم ہی ہو جانا ہے، اور پتہ کس نے کرنا ہے؟ پرائمری اسکول کے بچوں نے، جو ہر 2 منٹ بعد کہتے ہیں: استاد جی پانی پیا ہوا۔ اصل عقل مند اور سیاست کرنے والا آدمی وہ ہے جو بیوی کو باور کرا دے کہ میک اپ صرف خوبصورت نہ دکھنے والی عورتیں کرتی ہیں۔ ایک انگریز سیاح نے اردو زبان سیکھی۔ ایک دن وہ لاہور گیا اور ایک لاہوری سے پوچھا: کیا باغ جناح کو یہی سڑک جاتی ہے؟ لاہوری: آہو۔ انگریز بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی۔ اس نے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا۔ پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا جی ہاں۔ انگریز بولا: مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے؟ آدمی نے جواب دیا: اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں اور ان پڑھ لوگ آہو کہتے ہیں۔ انگریز بولا: اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں؟ آدمی بولا: آہو۔ ڈیرن سیمی نے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کا کیا نام تجویز کیا جائے گا؟ میں نے تو ایک نام تجویز کر بھی دیا ہے: کالا شاہ کاکو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔